سیکورٹی کاؤنسل کے چیزیں ریزولوشنز قراردادیں آ سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں اس ارینا میں ICJ میں ہم اتر کے اپنا کوئی مقدمہ ڈیفینڈ کرتے. ہم تو وہی دیکھیں انڈیا کی پالیسی کیا تھی. انڈیا نے جب کشمیر کا ایشو آج تک ICJ میں آنے نہیں دیا تو ہم کو کیا ضرورت تھی کہ کلبھوشن کے لیے ہم کمپلسری جورسڈکشن. آپ کے خیال میں پاکستان کو ICJ نہیں جانا چاہیے تھا؟ ہم نے تو جان کے گئے ہیں نا. 29 مارچ 2017 کا یہ ڈیکلریشن میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی. یہ 29 مارچ 2017 کا ڈیکلریشن ہے جس میں ہم نے کمپلسری جورسڈکشن ICJ کو دے دی. اور آپ دیکھیے ان کا فیصلہ کیا ہے. فیصلہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں ڈیٹ بھی نہیں پتا ہے کہ اس کو پھانسی کب دی جائے گی. ابھی اپیل کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. لیکن ہم ان سب چیزوں پہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ اس آدمی پر پھانسی کی سزا کورٹ مارشل نے لگا دی ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اسٹے آرڈر جاری کر دیں. تو دیکھیے بنیادی طور پہ پاکستان کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے. اور سے زیادہ کیا بولوں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس جورسڈکشن میں کودنے کی. For some reason, I don't know why we did it. This will have to be explained by someone at some stage. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں تھی اس میں جانے کی لیکن for some reason ہم گئے. اسی کا جواب لوں گی جاوید چودھری صاحب سے. لیکن عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ ہیں. عامر الیاس رانا صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں اب دفتر خارجہ کا ٹھوس ایک اعادہ کیا جائے گا جو ہم نے کورٹ کے اندر پیش کیا تھا کہ جی ہمارے قانونی نکات پہ تو کوئی فیصلہ نہیں آیا, صرف پھانسی کی سزا روکی گئی ہے. ہمارا یہی سٹانس اس وقت آ سکتا ہے. باقی ہم جب تک اس کی کلبھوشن کی اپیلوں کے فیصلے ہوں گے ہمارے دوسرے وکلاء پینلز سفارتکار بیٹھیں گے کہ اس کی لابنگ کیسے کی جائے. اس کیس کو قانونی طور پہ جب یہ کورٹ میں دوبارہ فکس ہوگا اور زیادہ چانس یہی ہے کہ جب وہ ہر اپیل کا مرحلہ گزر چکا ہوگا تو اس کے بعد یہ کیس لگے گا وہاں پہ اور پھر وہاں پہ اس کے اوپر بحث ہوگی اور ہمارے وکلاء جا کے لڑیں گے. ابھی تک تو فارن آفس صرف یہی جواب دے گا کہ ہمارے جو دلائل ہیں قانونی ان کو رد نہیں کیا گیا. پھانسی کی سزا پہ بہرحال انہوں نے ایک حکم امتناعی دیا جو پاکستان مان لے گا, ورنہ پھر پاکستان جاتا ہی نہیں وہاں پہ. اب یہ وکلاء کی بحث ہے, ریٹائرڈ ججز کی بحث ہے, انٹلیکچوئلز کی بحث ہوگی کہ جی پاکستان کیوں گیا, پاکستان کو نہیں جانا چاہیے تھا یا جانا چاہیے تھا. یہ ہم پیٹتے رہیں گے لکیر اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے کہ ہمیں کیسے آئندہ کی حکمت عملی کرنی ہوگی. آئسولیشن ہمارے اوپر, چونکہ ہم کچھ چیزوں میں بالکل کلیئر ہیں کہ پاکستان کا اپنا ڈیفنس, پاکستان کی اقتصادی خوشحالی, اس کے لیے ہمیں فیصلے لینے ہیں. ہم امریکہ سے پیچھے ہٹے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہٹے ہیں اور چائنا کے ساتھ لگے ہیں, اور چائنا نے انڈیا کے خلاف اپنا ویٹو کا حق ہمارے لیے استعمال بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم سی پیک بنا رہے ہیں اور چین ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. چین سفارتی سطح پہ جو 5 قوتوں کے پاس ویٹو کا حق ہے اس نے 2 دفعہ استعمال کیا ہمارے لیے اور ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. کچھ ان کے ساتھ لابیز ہیں, کچھ ہمارے ساتھ ہوں گی. اب یہ آئندہ سفارتی اور قانونی جنگ پاکستان کے وکلاء کو, پاکستان کے ڈپلومیٹس کو, حکومت کو مل کے لڑنی ہوگی. اس سے بہتر انداز سے مزید اچھے دلائل کے ساتھ وہاں پہ عالمی عدالت میں لے جانا ہوگا اور اس کے لیے وقت بھی ہے, تیاری بھی کرنی چاہیے اور انٹرنیشنل لابنگ وہ بڑی ضروری ہے. اور اب جیسے وزیر اعظم وہاں جا رہے ہیں سعودی عرب اور وہاں پہ ٹرمپ بھی آ رہے ہیں, مے بی ان کی ملاقات بھی ہو جائے, لیکن زیادہ تر تو وہ اپنا خطبہ ہی دیں گے اور پاکستان کیا مسلمانوں کے حوالے سے ایک پالیسی بیان دیں گے جیسے الازہر یونیورسٹی میں اوباما نے دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. اب جو جنگ ہے وہ سفارتی اور قانونی سطح پر مل کر ہمیں لڑنی ہوگی. اسی پر ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ سفارتی طور پر ہمیں مزید سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے. بیرسٹر راشد اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ راشد اسلم صاحب آپ کے وقت کے لیے. وہی پہلا سوال جو کہ اب سب کے ذہن میں آ رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا ICJ میں. آپ کے خیال میں پاکستان کا جانا غلطی تھا کیونکہ سٹرونگ ایویڈنس پاکستان کے پاس موجود ہیں؟ کہاں غلطی ہوئی پاکستان سے کہ جو عبوری فیصلہ آیا ICJ کا وہ بھارت کے حق میں آیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جانا چاہیے تھا یا نہیں. آبویسلی وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اگر آپ نہیں جاتے تو سماعت تو پھر بھی ہونی تھی. ایسا امریکن کچھ کیسز میں ہوا ہے جس میں امریکہ نے اس میں شرکت نہیں کی تو اس میں ایکس پارٹی ججمنٹ ہوئی ہے اس پہ. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل جائیں نہ یا آپ ان کو خط لکھ دیں جیسا پاکستان میں آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ خط لکھا جا سکتا تھا یا ایسا کچھ تھا. ایسا نہیں, آپ اس پلیٹ فارم پہ جا کے اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کرتے ہو جو پاکستان نے کیا. ہاں, جہاں پہ ہم صرف رہ گئے ہیں اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس 90 منٹس تھے
اس کیس کو ایکسپلین کرنے کے، جس کو ہم نے سم اپ 50 منٹس میں کر دیا، 40 منٹس ہم نے لوز کر دیے. اب جو انڈیا کا کیس ہے وہ 2 ایشوز پہ بیس کرتا تھا، ایک BCCR ویانا کنونشن آن کانسولر ریلیشنز، دوسرا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا، جس پہ پورے یورپ میں ایک سمپتھی پائی جاتی ہے ان ریگارڈس ٹو کیپٹل پنشمنٹ. اب جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا ہے اس میں جو جنیوا کنونشن جو 4 تھا 1949 میں ہوا تھا، اس کا آرٹیکل 5 اس میں بہت کلیئر کرتا ہے سچویشن کو کہ جہاں پہ وہ شخص جس فائن میں ملوث ہو، جس پہ ایسپی لاج کے انڈر کوئی کنوکشن ہوں، تو اس پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا لاگو نہیں ہوتا. اور دوسرا BCCR میں بھی اس میں کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس میں یہ لاگو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں کورٹ نے اوبیسلی ان کی سائڈ میں یہ بیان دیا. IHL کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سم اپ کی پہلے اپنی سبمیشنز، اگر 40 منٹس میں ہم IHL پہ مزید ایکسپلین کرتے ہیں ہمارے کونسل، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ ہمیں سکسیس ہوتی، بیکاز یہ کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے باقی پریویس کیسز سے. جی اب جیسے پاکستان بینگ اے رسپانسبل اسٹیٹ انڈر UN ریگولیشن 3073 اپنا رسپانسبل کردار پوری دنیا میں ادا کر رہا ہے. اب وہ کردار یہ ہے کہ آپ نے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کہیں پہ بھی دبانا ہے، ختم کرنا ہے، ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو اپنی اسٹیٹ کی حد تک اس کو مکمل طور پہ اس کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے. صحیح، لیکن ایک بات سمجھا دیجیے گا راشد اسلم صاحب، قانونی طور پر آپ کہہ رہے ہیں 40 منٹ لوز کیے، پاکستان نے جب دلائل دے رہا تھا اگر وہ 90 منٹس آپ استعمال کر لیتے تو وہ زیادہ جو کچھ چیزیں رہ گئی تھی ان کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا. اب معصوم شہریوں کو مارنا، یہاں پر جاسوسی کرنا، اور ایک نہیں کئی ایسے واقعات جس میں معصوم بچے، خواتین، لوگ مارے جاتے ہیں، جس کا اعتراف خود کیا کلبھوشن جادو نے. پاکستان کا قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ہم اپنے عالمی امن پر، داخلی امن پر کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں پاکستان پینل کوڈ کی جو دفعہ 122, 123, 124 اس میں بہت واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کے باعث سے ہمارے یہاں کی جو سکون ہے اس کو ختم کرتا ہے، اس میں ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے یا ہمارے شہریوں کو مارتا ہے، تو اس کو پاکستان پینل کوڈ کے تحت سزا دی جائے گی. اور اسی بیسس پہ یہ مقدمہ چلا. اب اس میں پوری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے میئرز میں ہم نے جو ڈیکلریشن 2017 میں سبمٹ کیا تھا، ہم نے اس میں کلیئر کیا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات میں اس میں ICJ کی جو دائرہ اختیار ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس پہ بہت زیادہ آرگومنٹ دیے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. مسٹر خاور قریشی ہو سکتا ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ دلائل مکمل نہ کر سکے ہوں، کیونکہ 5 دن سے ہمارے پاس تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کم وقت تھا، اور انڈیا نے بہت بھرپور تیاری کی ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یورپ میں اوبیسلی انڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہے پاکستان کی نسبت، یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن آگے اب جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ اس میں جائیں. ابھی اس میں اوبیسلی ٹائم لگے گا، 3, 4 یا 5 ماہ کے بعد ہیئرنگ آئے گی. نارملی یہ ہوتا ہے کہ 6 یا 7 ماہ کے بعد کی ہیئرنگ ڈیٹ پڑتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو وہاں پہ ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آگے کے لیے ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. جاوید چودھری صاحب، گفتگو آپ سن رہے ہیں، راشد اسلم صاحب بیرسٹر، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہمیں آگے جو ہے وہ اچھی تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. آپ کے خیال میں سفارتی قانونی سطح پر آئندہ کی حکمت عملی پاکستان کو کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم نے 40 منٹ لوز بھی کیے ہیں لیکن بہت زیادہ اور اسٹرانگ ایویڈنس پاکستان کے پاس موجود ہیں. جاوید چودھری صاحب جی، آپ دیکھیے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر آرمی چیف صاحب نے بھی آج کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وکیل ہم نے کیا تھا. یہ ایک پہلے یہ بات عموماً کی جاتی تھی کہ کلبھوشن جادو کو لڑنا چاہیے. اگر ہم نے اسی طرح ڈیوائڈ رہے تو پھر ہمیں انٹرنیشنلی بہت نقصان ہوگا، اور یہ کلبھوشن جادو کو ہمیں چھوڑنا بھی پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بدنامی کے ہار بھی اپنے گلے میں پہننے پڑیں گے. تو حکومت کو فوراً نوٹس لینا چاہیے ساری چیزوں کو، اور ایک جگہ بیٹھ کے ایک بڑا فیصلہ کرنا چاہیے، اور پوری تیاری کے ساتھ ہمیں دوبارہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے. دوبارہ جانا چاہیے. جاوید چودھری صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے. منصور علی خان، کتنا آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ آئندہ کی حکمت عملی ہماری کیا ہونی چاہیے اسٹرانگ، اور کیونکہ بظاہر یہ صورت ہونی نہیں چاہیے کہ کلبھوشن جادو کا کیس ہارا جائے پاکستان کی جانب سے. انڈین میڈیا آپ نے یقیناً آبزرو کیا ہوگا کس طرح سے وہ واویلا مچا رہا ہے، اور اس دن سے واویلا مچا رہا ہے جب ICJ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. انڈین میڈیا نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو حکم امتناع جاری کر دیا گیا عالمی عدالت انصاف کی جانب سے. آپ کے خیال میں جیسے جاوید چودھری
साहब कह रहे हैं कि एक पेज पर आना चाहिए, इकट्ठे होकर इस केस को स्ट्रांगली आगे लेकर चलना चाहिए, अब वक्त नहीं है पाकिस्तान के पास। अच्छा, मैं थोड़े से जरा पिछले 10-15 मिनट में जो गुफ्तगू हुई है थोड़ा उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा और आपका सवाल भी उसमें मेरे ख्याल में उसका जवाब आ जाएगा। ये बात कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने कलभूषण के मामले पे हमने वकील किया, ये जरा थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि आईएसपीआर की जानिब सबसे कुछ देर पहले जो स्पीच आई है आर्मी चीफ की, उसमें मुझे तो इस किस्म का कोई सेंटेंस नजर नहीं आया। अब या तो जो वहां पे रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, या तो उन्होंने आर्मी चीफ ने शायद ये कहा हो कि कोर्ट मार्शल जो पाकिस्तान में उसका मुकदमा हुआ था उसमें कलभूषण यादव को वकील दिया गया था, यानी कि उसे जस्टिस का एक्सेस दिया गया था। इसलिए जरा मैं कुछ क्लियर नहीं हूं कि दरअसल में आर्मी चीफ ने ये कहा है कि वो जो वकील वहां पे खड़े हुए थे आईसीजे के अंदर वो हमने किया है। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। दूसरी बात ये, इस मुकदमे के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब तक हम लोग सब मिस कर रहे हैं, और वो ये है कि आईसीजे के अंदर कलभूषण यादव की जो वीडियो स्टेटमेंट है, जो एतराफ जुर्म है, वो पाकिस्तान को चलाने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये सबसे बड़ा सबूत था इस शख्स के खिलाफ, एतराफी जो उसका इकबाली जो था कि वो इकबाल कर रहा था कि जनाब हाँ जी मैंने ही ये सब कुछ किया है, वो वीडियो प्ले करने की पाकिस्तान को इजाजत नहीं दी गई थी और पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा ये सबूत था। तो क्या इस हवाले से पाकिस्तान ने यह क्या गलत मूव की थी, क्या उस वीडियो को प्रेजेंट ही नहीं करना चाहिए था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तीसरी बात ये, बैरिस्टर राशिद साहब जो फरमा रहे थे कि जनाब 90 मिनट मिले थे, 50 मिनट पाकिस्तान ने अपना आर्गुमेंट दिया। अब चूंकि एक चीज का फैसला हो चुका है, आप जितने वकला से इस वक्त बात करेंगे, तमाम वकला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात करेंगे कि अगर ये कर ले तो शायद हम जीत जाते, हम वो कर ले तो शायद हम जीत जाते। आई थिंक आईसीजे के अंदर जाने से पहले पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने पूरी तरह सर जोड़ कर ही वो बैठे होंगे, बगैर तैयारी के तो कोई नहीं गया होगा। अगर ये सिर्फ कहा जाए कि जनाब 5 दिन इनके पास थे, 5 दिन में तैयारी नहीं हो सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। कलभूषण के हवाले को पता था, हमारा फॉरेन ऑफिस कम से कम इतनी अकल रखता है कि उसे पता है कि 1 हफ्ते के बाद क्या होना है, 1 महीने के बाद क्या होना है, 6 महीने के बाद क्या होना है, सारे स्टेप्स का पता होता है। पूरी तरह तैयारी के साथ ही गए हुए थे। सिर्फ पॉइंट